ہم اس موقع کو ضائع کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ میں تمام معزز اراکین سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ پاکستان کی معاشی ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے حکومت کی کاوشوں میں تعاون کریں۔ جناب اسپیکر، بجٹ کی تفصیلات پیش کرنے سے پہلے میں اس بجٹ کے پس منظر کی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ میاں محمد نواز شریف نے پاکستان میں 1990 میں جن معاشی اصلاحات کی بنیاد رکھی، ان کو آگے بڑھاتے ہوئے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی قیادت میں ہوم گرون ریفارم ایجنڈا کے ذریعے موجودہ معاشی مسائل پر قابو پا کر ترقی کی رفتار کو بڑھایا جائے گا۔ کچھ ہی عرصہ قبل پاکستان کی معیشت کو مشکل حالات کا سامنا تھا، کیونکہ اسٹیٹ بینک کے پاس موجودہ ذخائر 2 ہفتوں سے کم مدت کی درآمد کے لیے ہی کافی تھے۔ محض 1 سال میں پاکستانی روپے کی قدر میں 40% کمی واقع ہو چکی تھی۔ اقتصادی ترقی تقریباً صفر کے قریب تھی اور افراط زر اس سطح پر پہنچ گیا تھا کہ لوگ تیزی سے غربت کی لکیر سے نیچے جا رہے تھے۔ ان حالات سے نکلنا خاصا مشکل نظر آ رہا تھا۔ جناب اسپیکر، پچھلے سال جون میں IMF پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ رہا تھا اور نئے پروگرام سے متعلق بہت غیر یقینی کیفیت تھی۔ نئے IMF پروگرام میں تاخیر انتہائی مشکلات پیدا کر سکتی تھی۔ مجھے وزیر اعظم جناب محمد شہباز شریف کے گزشتہ حکومت کی تعریف کرنی ہوگی، جس نے IMF کے ساتھ اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کا معاہدہ کیا۔ اس پروگرام کے تحت لیے جانے والے اقدامات کے نتیجے میں معاشی استحکام کی راہ ہموار ہوئی، ایک غیر یقینی کی صورتحال اختتام کو پہنچی۔ جناب اسپیکر، گزشتہ چند مہینوں میں ہماری مسلسل کاوشوں کے نتائج ہمیں تسلی دیتے ہیں کہ ہم صحیح سمت میں گامزن ہیں۔ مہنگائی، جو کہ وزیر اعظم اور ان کی ٹیم کا توجہ کا مرکز ہے، مئی میں کم ہو کر تقریباً 12% کے قریب آ گئی ہے۔ اشیاء خورد و نوش اب عوام کی پہنچ میں ہیں۔ درپیش چیلنجز کو مد نظر رکھا جائے تو یہ کوئی معمولی کامیابی نہیں ہے۔ آنے والے دنوں میں مہنگائی مزید کم ہونے کا امکان ہے۔ زر مبادلہ کی شرح مستحکم رہی ہے۔ ہماری مالیاتی استحکام کی کوششیں ثمرآور ہو رہی ہیں اور سرمایہ کار معیشت کے متعدد شعبوں میں انویسٹمنٹ کے مواقع تلاش کر رہے ہیں۔ اسٹیٹ بینک کی جانب سے شرح سود میں کمی کا اعلان مہنگائی پر قابو پانے کی کوششوں کی تائید اور ثبوت ہے۔ معیشت کی بحالی کی خاطر انت تک محنت کے لیے وزیر اعظم محمد شہباز شریف صاحب کی کولیشن گورنمنٹ اور ان کی ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے۔ جناب اسپیکر، گزشتہ سال میں حاصل ہونے والی یہ کامیابیاں معمولی نہیں ہیں۔ ان کے نتیجے میں ملک ایک بحرانی صورت سے نکل چکا ہے اور دیر پا ترقی کے ایسے سفر کا آغاز ہو چکا ہے جس کے ثمرات عوام تک پہنچیں گے۔ یہ کامیابیاں ایک بہتر مستقبل کا عندیہ ہیں انشاءاللہ۔ جناب اسپیکر، ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم ترقی کی موجودہ رفتار کو تیز کرتے ہوئے معاشی خود انحصاری کی منزل کو حاصل کریں۔ یہ ایسا کام نہیں کہ راتوں رات اسے کر دکھایا جائے۔ اس کے لیے ہمیں سخت محنت، ایک ہوم گرون اصلاحاتی پلان پر تمام اداروں اور عوام کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جناب اسپیکر، ہم اس امید کے ساتھ اپنے ہوم گرون ریفارم ایجنڈا کے پختہ ارادے اور عزم کے ساتھ جاری رکھے ہوئے ہیں کہ پاکستان جلد ہی انکلوسیو اور سسٹینیبل گروتھ کے دور کی طرف لوٹ آئے گا۔ ہر کوئی اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ راستہ بہت کٹھن ہے، ہمارے پاس آپشنز محدود ہیں، مگر جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، یہ اصلاحات کا وقت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہی وقت ہے کہ ہم اپنی معیشت میں پرائیویٹ سیکٹر کو مرکزی اہمیت دیں اور چند افراد کی بجائے پاکستان کے عوام کو اپنی ترجیح بنائیں۔ حالی دہائیوں میں سے ہم اکنامک امبیلنس کے گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ وہ اسٹرکچرل فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے سرمایہ کاری، معاشی پیداوار اور برآمدات دباؤ کا شکار ہیں۔ ماضی میں ریاست پر غیر ضروری ذمہ داریوں کا بوجھ ڈالا گیا، جس کی وجہ سے حکومتی اخراجات ناقابل برداشت ہو گئے۔ اس کا خمیازہ مہنگائی، کم پیداواری صلاحیت اور کم آمدن والی ملازمتوں کی صورت میں عوام کو بھگتنا پڑتا ہے۔ جناب اسپیکر، اس لو گروتھ سائیکل سے باہر آنے کے لیے ہمیں اسٹرکچرل ریفارمز کو آگے بڑھانا اور معیشت میں انسینٹیوز کو صحیح کرنا پڑے گا، جیسے کہ ہمیں ایک گورنمنٹ ڈٹرمنڈ اکانومی سے ایک مارکیٹ ڈریون اکانومی میں تبدیل ہونا پڑے گا۔
हमारे मुआशी निज़ाम को आलमी मईशत के साथ चलते हुए बरामदात को फ़रोग़ देना होगा। हमारी मुआशी तरक्की को कंजम्पशन बेस की बजाय सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट बेस होना चाहिए। जनाब स्पीकर, मुआशी निज़ाम में ये तब्दीलियाँ लाते हुए हमें एक्विटी और इंक्लूजन को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हमें दर्ज झेल पहलुओं का अहाता करते हुए जुर्रतमंदाना इक़दामात की ज़रूरत है। तमाम मॉडर्न इकॉनमीज़ की तरह हमें भी वसी पैमाने पर निजकारी और रेगुलेटरी इस्लाहात करते हुए रियासत के फुटप्रिंट को सिर्फ इसेंशियल पब्लिक सर्विसेज तक महदूद करना होगा। पैदावारी सलाहियत में बेहतरी लाने के लिए अंदरूनी मुल्क और बैरून मुल्क से सरमायाकारी की हौसला अफजाई और रेगुलेटरी एंड इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट इम्प्रूवमेंट्स करना होंगी। हमें टारगेटेड वेलफेयर सिस्टम के ज़रिए अवामी फलाह पर तवज्जो देनी होगी और ऐसी सब्सिडी को कम से कम करना पड़ेगा जो एफिशिएंसी और प्राइसेस में बिगाड़ का सबब बनती हैं। ब्रॉड बेस्ड फेयर टैक्सेशन रजीम का क़याम भी इंतहाई ज़रूरी है जो सबके लिए यकसा मौक़े फराहम करे और एंटी एक्सपोर्ट डिस्टॉर्शंस को ख़त्म करे। तवानाई की कीमत को कम करने के लिए पावर सेक्टर में मार्केट में मबनी इस्लाहात करने की ज़रूरत है। जदीद मईशत के लिए सेहत, तालीम और स्किल्स डेवलपमेंट के मुअस्सर निज़ाम की तश्कील इंतहाई अहम है। हुकूमत अपनी होम ग्रोन रिफॉर्म्स को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए IMF के साथ एक एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी पर बातचीत कर रही है। नए प्रोग्रामों में मैक्रो इकनॉमिक एंड फिस्कल स्टेबलाइजेशन, ज़र मुबादला के ज़खायर को बढ़ाने, कर्ज़ों को सस्टेनेबल बनाने, पावर सेक्टर और SCOEs में इस्लाहात करने के साथ साथ गवर्नेंस और ट्रांसपेरेंसी को बेहतर बनाने पर तवज्जो मरकूज़ की जाएगी। इस ज़िमन में हमारी IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के सिलसिले में बातचीत मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रही है। जनाब स्पीकर, बजट खसारे को कम करना एक अहम मकसद होगा। इस मकसद के हसूल के लिए हम एक मुनसिफाना टैक्स पॉलिसी के ज़रिए अपनी आमदन बढ़ाएंगे और गैर ज़रूरी अखराजात को कम करेंगे, लेकिन ये कमी करते वक्त ह्यूमन डेवलपमेंट, सोशल प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट रेजिलियंस पर होने वाले अखराजात को तरजीह देते हुए इनमें कोई कमी नहीं लाई जाएगी। हमें एनर्जी सेक्टर को वायबल बनाने के लिए इक़दामात करने हैं। इन इक़दामात में पैदावारी लागत को कम करना इंतहाई अहम है। हमें SOEs के तंजीम नौ और प्राइवेटाइजेशन करनी है और गुड गवर्नेंस और लेवल प्लेइंग फील्ड के ज़रिए प्राइवेट सेक्टर को फ़रोग़ देना है। इन सब इक़दामात का मकसद आमदन से ज़ायद अखराजात के दायमी मसले को हल करना है। जनाब स्पीकर, मैं हुकूमत की अहम तरीन तरजीह यानी महंगाई में कमी पर भी बात करना चाहूँगा। एक साल कबल अफरात ज़र 38% तक पहुँच गया था, जबकि फूड इन्फ्लेशन 48% थी। कम आमदन वाले तबके को शदीद मुश्किलात का सामना था। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि बेहतर मुआशी हकमत अलमी के नतीजे में महंगाई में नुमायाँ कमी आई है। मई 2024 में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 11.8% था, जबकि फूड इन्फ्लेशन सिर्फ 2.2% थी। हुकूमत ने महंगाई को सिंगल डिजिट तक लाने के लिए अनथक मेहनत की है और हम इन कोशिशों को जारी रखेंगे। ये बदकिस्मती है कि पाकिस्तान टैक्स टू GDP रेशो के हवाले से दूसरे ममालिक से काफ़ी पीछे है। यही वजह है कि टैक्स निज़ाम में इस्लाहात हमारी मुआशी कामयाबियों के लिए इंतहाई अहम है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि FBR में कसीरुल जहती इक़दामात पहले से जारी हैं। वज़ीर आज़म डिजिटलाइजेशन, टैक्स पॉलिसी और FBR में इंतज़ामी इस्लाहात पर गहरी नज़र रखे हुए हैं और उनकी वाज़ेह हिदायत है कि टैक्स नेट में पहले से मौजूद लोगों को और उन पर बोझ ना डाला जाए, बल्कि टैक्स नेट में वुसअत लाई जाए। हमने ताजर दोस्त स्कीम मुतआरिफ करवाई, जिसका मकसद रिटेलर्स, होलसेलर्स और डीलर्स को रजिस्टर करना है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि स्कीम 30,400 रिटेलर्स की रजिस्ट्रेशन के साथ कामयाबी से आगे बढ़ रही है। आने वाले वक्त में FBR लोगों को टैक्स नेट में लाने के लिए अपनी कोशिशों को तेज़ तर करेगा। इस हवाले से एग्जिस्टिंग डेटा को मौसर तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। जनाब स्पीकर, वफाकी हुकूमत के लिए मालियाती इस्तेहकाम के हदफ को हासिल नहीं कर सकती, इसलिए वफाकी हुकूमत मुल्क के मजमूई वसाइल में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफे के लिए सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर काम कर रही है। इन कोशिशों को तक़वियत देने के लिए हम तमाम सूबाई हुकूमतों के साथ एक जामे नेशनल फिस्कल पैक्ट तजवीज़ करते हैं। हम आहंगी और जगानगत
خود کفالت کے ہدف کو حاصل کرنے کا واحد راستہ ہے۔ اس سلسلے میں ہماری صوبوں کے ساتھ مشاورت جاری ہے۔ جناب اسپیکر، جیسے کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے، حکومتی اخراجات میں کمی مالیاتی خسارے کو کم کرنے کی حکمت عملی کا دوسرا اہم ستون ہے۔ ہم غیر ضروری اخراجات کو کم کر رہے ہیں۔ حکومت پینشن کے نظام میں اصلاحات لا رہی ہے، جس کی تفصیلات میں اپنی تقریر کے اگلے حصے میں بیان کروں گا۔ وفاقی حکومت کی تمام خالی اسامیوں کو ختم کرنے کی تجویز زیر غور ہے، جس سے 45 ارب روپے سالانہ کی بچت ہونے کا امکان ہے۔ وفاقی حکومت کے حجم اور وسائل کے ضیاع کو کم کرنے کے لیے ایک اعلیٰ سطح اور با اختیار کمیٹی تشکیل کی گئی ہے، جو حکومتی ڈھانچے کا بغور جائزہ لے گی اور اگلے 2.5 ماہ میں اپنی سفارشات کابینہ کو پیش کرے گی۔ وزیر اعظم نے رائٹ سائزنگ کے حوالے سے پہلا قدم کے طور پہ PWD کے محکمے کو بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ملک میں کاروباری سرگرمیوں کو تیز کرنے اور برآمدات کو بڑھانے کے لیے ریگولیٹری فریم ورک کو آسان بنانا انتہائی اہم ہے۔ اس سلسلے میں بورڈ آف انویسٹمنٹ کے تحت پاکستان ریگولیٹری ماڈرنائزیشن انیشیٹو کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اس کا مقصد حکومت کی ریگولیٹری فریم ورک کو آسان بنانا اور آٹومیشن کے ذریعے بزنس انوائرمنٹ کو بہتر کرنا ہے، تاکہ سرمایہ کاری، برآمدات اور معاشی ترقی کی رفتار کو بڑھایا جا سکے۔ کسی بھی حکومت کے بجٹ کا ایک بڑا حصہ گڈز اینڈ سروسز کی پروکیورمنٹ میں صرف ہوتا ہے۔ پروکیورمنٹ کے نظام میں آسانی اور شفافیت کے ذریعے حکومت کی کارکردگی میں بہتری لانے کے ساتھ ساتھ وسائل کی بچت بھی کی جا سکتی ہے۔ ریسرچ کے مطابق ای پروکیورمنٹ سے سرکاری خرچ میں 10 سے 20% تک کمی لائی جا سکتی ہے۔ یہ نظام حکومتی پروکیورمنٹس میں کرپشن، فراڈ اور بدنیتی جیسے مسائل پر قابو پانے میں بھی معاون ثابت ہو سکتا ہے۔ یہ نظام اب 37 وزارتوں جبکہ 279 پروکیورنگ ایجنسیز میں نافذ ہو چکا ہے۔ اس کے تحت وفاقی حکومت میں 14 ارب روپے کی پروکیورمنٹ ہو چکی ہے۔ حکومت کا پختہ ارادہ ہے کہ تمام کی تمام پروکیورمنٹ کو اسی سال ای پروکیورمنٹ کے فریم ورک میں لایا جائے گا۔ مجھے یقین ہے کہ اخراجات اور وصولیوں کے ضمن میں کوششیں وفاقی حکومت کے لیے وسائل کی فراہمی میں مددگار ثابت ہوں گی، جس سے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ، سوشل پروٹیکشن اینڈ کلائمیٹ ریزیلینٹ کے لیے وسائل دستیاب ہوں گے۔ جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ حکومتوں کو کاروبار نہیں کرنا چاہیے۔ وزیر اعظم کمرشل سپیس میں حکومتی عمل دخل کو کم کرنے اور نجی شعبے کو فروغ دینے پر پختہ یقین رکھتے ہیں۔ اس لیے ہم نے نجکاری کو ایک کلیدی ترجیح بنایا ہے۔ ہم نہ صرف PIA، روزویلٹ ہوٹل، ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن اور فرسٹ ویمن بینک جیسے اداروں کی جاری نجکاری میں تیزی لائیں گے، بلکہ نجی شعبے کی سرمایہ کاری کے لیے دیگر SOEs کو پیش کرنے کا ایک ٹھوس پروگرام بھی شروع کرنے جا رہے ہیں۔ آنے والے سالوں میں توانائی، مالیاتی اور صنعتی شعبوں میں SOEs کی ملکیت اور انتظام کی نجی شعبے کو منتقلی پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ اس میں یہ بھی آگے ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جو گورنمنٹ نامنیز ہیں جو SOEs کے بورڈ میں ہیں، ان کی کابینہ کے گائیڈنس کے مطابق ریمینوریشن ول بی کیپڈ ایٹ PKR 1 ملین۔ اس ضمن میں PIA کی نجکاری کے حوالے سے تفصیلات بیان کرنا چاہوں گا۔ اس نجکاری کا آغاز نومبر 2023 میں فائنینشیل ایڈوائزر کی تعیناتی سے ہوا۔ فروری 2024 میں حکومت کی باغ دوڑ سنبھالتے ہی موجودہ حکومت نے اس سلسلے کو تیزی سے آگے بڑھایا۔ مارچ 2024 میں PIA ہولڈنگ کمپنی کی تشکیل کی گئی، جس کے بعد 622 ارب روپے کی لائبلٹی کو PIA سے منتقل کیا گیا۔ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے پریویٹائزیشن کمیشن نے اپریل 2024 میں PIA کی نجکاوت دی۔ 12 کمپنیوں نے PIA کی نجکاری میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ 3 جون کو پریویٹائزیشن کمیشن کے بورڈ نے 6 کمپنیوں کو پری کوالیفائی کیا۔ اگست 2024 کے پہلے ہفتے میں سرمایہ کاروں کی جانب سے بڈز منگوا لی جائیں گی، جس کے بعد یہ سلسلہ پایہ تکمیل کو انشاءاللہ پہنچے گا۔ انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹس کے مطابق حکومت ملک کے بڑے ہوائی اڈوں کو بھی آؤٹ سورس کر رہی ہے۔ اس سے ایک طرف مسافروں کو بہتر سہولیات میسر آئیں گی اور دوسری جانب ہوائی اڈوں سے حاصل ہونے والی آمدن میں اضافہ ہوگا۔ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو سب سے پہلے آؤٹ سورس کیا جائے گا۔ اس سلسلے میں انٹرنیشنل کمپیٹیٹو بڈنگ کے ذریعے 15 جولائی 2024 تک بولیاں موصول ہو جائیں گی۔ لاہور اور کراچی ایئرپورٹس کی آؤٹ سورسنگ پروسیس کا آغاز
चंद महीनों के बाद किया जाएगा। जनाब स्पीकर, वफाकी हुकूमत पर खरबों रुपए की अनफंडेड पेंशन लाइबिलिटी है। पेंशन के अखराजात में तेज़ी से इजाफा हो रहा है, लिहाजा इन अखराजात में इजाफे की शरह को कम करने की ज़रूरत है। हुकूमत ने इस शोबे की इस्लाह के लिए 3 pronged स्ट्रेटजी तरतीब दी है, जिसमें काफ़ी हद तक मुशावरत मुकम्मल हो चुकी है। पहली जो पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी इज़ कि इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस के मुताबिक मौजूदा पेंशन स्कीम में इस्लाहात लाई जाएंगी। उनके नतीजे में अगले 3 दहाइयों की पेंशन लाइबिलिटी में खातिर खा कमी होगी। नए मुलाजमीन के लिए कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम मुतारफ कराना, जिसमें हुकूमत की कॉन्ट्रीब्यूशन हर माह अदा की जाएगी। इससे मुस्तकबिल के मुलाजमीन की पेंशन उनकी मुलाजमत के आगाज़ से ही फुली फंडेड होगी। पेंशन की लाइबिलिटी को मैनेज करने के लिए पेंशन फंड को भी कायम किया जाएगा। जनाब स्पीकर, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम BISP हमारे समाजी तहफ़्फ़ुज़ के इक़दामात के संग बुनियाद की हैसियत रखता है, जिसके तहत मुल्क में लाखों ख़ानदानों को ज़रूरी नक़द इमदाद फराहम की जाती है। मौजूदा कोलिशन गवर्नमेंट का अज़्म है कि कमज़ोर तबके की ज़्यादा से ज़्यादा मुआवनत की जाए। माली साल 2024-25 के बजट के ज़रिए कमज़ोर तबकों को BISP प्रोग्राम के ज़रिए मुआवनत का सिलसिला जारी रखा जाएगा। आइंदा माली साल के लिए हुकूमत दर्ज झेल पेशरफ्त के साथ BISP के लिए मुख्तस रकम को 27% इजाफे के साथ 593 अरब रुपए तक ले जाएगी। कफालत प्रोग्राम के तहत मुस्तफ़ीद होने वाली अफराद की मौजूदा तादाद को 9.3 मिलियन से बढ़ाकर 10 मिलियन किया जाएगा। इन ख़ानदानों को महंगाई के असरात से महफूज रखने के लिए कैश ट्रांसफर्स में भी इजाफा किया जाएगा। तालीमी वसाइफ प्रोग्राम में मज़ीद 10 लाख बच्चों का इंदराज किया जाएगा, जिससे इन वज़ाइफ की कुल तादाद 10.4 मिलियन हो जाएगी। नशो नुमा प्रोग्राम का मकसद बच्चों की ज़िंदगी के पहले 1000 दिनों के दौरान स्टंटिंग को रोकना है। अगले माली साल के दौरान 5 लाख मज़ीद ख़ानदानों को इस प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। इकनॉमिक इंक्लूजन को फ़रोग़ देने और लोगों की माशी हालत को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत BISP के तहत पहली मरतबा पॉवर्टी ग्रेजुएशन एंड स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम का आगाज़ करने जा रही है। इसके अलावा BISP के ज़रिए माली खुदमुख्तारी का एक हाइब्रिड सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम मुतारफ़ करने के मंसूबे का भी आगाज़ किया जा रहा है। जनाब स्पीकर, ज़राअत हमारी मईशत का अहम सतून है, जिसका GDP में हिस्सा 24% और रोज़गार के मौके पैदा करने में हिस्सा 37.4% है। मुल्क की फूड सिक्योरिटी और सनती शोबे की पैदावारी सलाहियत इसी शोबे पर मुनहसर है। ज़राअत, लाइफ स्टॉक और माही परवरी भी कीमती ज़र मुबादला कमाने के बड़े ज़राए हैं। वज़ीर आज़म जनाब मोहम्मद शहबाज शरीफ ने अक्टूबर 2022 में किसान पैकेज के तहत मार्कअप एंड रिस्क शेयरिंग स्कीम फॉर फार्म मैकेनाइजेशन का ऐलान किया था। अगले साल इस स्कीम के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़ है। इन इक़दाम से निजी शोबे की सरमायाकारी से फ़ायदा उठाया जाएगा, जिससे प्लांटर्स, ट्रैक्टर्स, थ्रेशर्स, हार्वेस्टर्स और मोबाइल ग्रेन ड्रायर्स के लिए फाइनेंसिंग दस्तयाब होगी और ज़रूरी पैदावारी सलाहियत बढ़ाने और वेस्टेज को कम करने में मदद मिलेगी। जनाब स्पीकर, तवानाई का शोबा गर्दिशी कर्जों के चैलेंज से दो चार है। ये कर्ज अब नाकाबिल बर्दाश्त हो चुका है। पावर सेक्टर की पेचीदगियों का हल बिलाशुबा मुश्किल है, क्योंकि बिजली पैदा करने से लेकर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन तक हर सतह की अपनी डायनेमिक्स हैं और हर सतह पर मुश्किलात पाई जाती हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हुकूमत शोबे में कोर्स करेक्शन और इन मुश्किलात को हल करने के लिए कभी इतनी पुरअज़्म नहीं थी। मौजूदा माली साल के दौरान बिजली की तकसीम को बेहतर बनाने के लिए कई इक़दामात किए गए और इन इक़दामात के नतीजे में हमें उम्मीद है कि साल के इख्तिताम तक सर्कुलर डेट स्टॉक में कोई इजाफा नहीं होगा। बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम से हमें 50 अरब रुपए की बचत होगी। अगले साल के लिए चंद इस्लाहात दर्ज झेल हैं। नुकसानात को कम करने के लिए ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कारकर्दगी को बेहतर बनाना, पब्लिक सेक्टर कंपनीज की और गवर्नेंस को और मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के लिए बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट में प्राइवेट सेक्टर प्रोफेशनल्स शामिल किए जा रहे हैं। 9 डिस्कोज और जेनकोज की निजकारी को तेज़ करने का मंसूबा है। बिजली चोरी के खिलाफ मुहिम को ज़्यादा मुनज़्ज़म और इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाएगा।
بجلی کی پیداوار کو مہنگے امپورٹڈ فیول کی بجائے رینیوبل انرجی یعنی ونڈ، سولر اور ہائیڈل پاور جنریشن کی طرف منتقل کرنا ہماری اولین ترجیح ہے۔ توانائی کے شعبے کے لیے ترقیاتی بجٹ میں 253 ارب روپے کی خطیب رقم بجٹ کی گئی ہے۔ اس شعبے کے اہم منصوبوں میں انسٹالیشن آف ایسٹ پرفارمنس مینجمنٹ سسٹم اور ڈسٹریبیوشن ٹرانسفارمرز کے لیے 65 ارب روپے کی رقم تجویز کی گئی ہے۔ اس طرح الیکٹریسٹی ڈسٹریبیوشن ایفیشنسی کے منصوبے کے لیے 5 ارب روپے کی رقم مختص کی گئی ہے۔ جام شوروں میں 1200 میگا واٹ کول پاور پلانٹ کے لیے 21 ارب روپے اور این ٹی ڈی سی کے سسٹمز بہتری کے لیے 11 ارب روپے کی رقم تجویز کی گئی ہے۔ جناب اسپیکر، پانی کا شعبہ فوڈ سیکیورٹی، سستی بجلی کی پیداوار اور موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے حوالے سے انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگلے مالی سال کے ترقیاتی بجٹ میں آبی وسائل کے لیے 206 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ یہ سرمایہ کاری پینے کے صاف پانی تک رسائی، زرعی پیداواری صلاحیت اور ہائیڈل پاور سے متعلقہ منصوبوں میں لگائی جائے گی۔ ان منصوبوں میں بہمن ڈیم ہائیڈرو پاور پروجیکٹ کے لیے 45 ارب روپے، دیا میر بھاشا ڈیم کے لیے 40 ارب روپے، چشمہ رائٹ بینک کینال کے لیے 18 ارب روپے اور بلوچستان میں فیڈر کینال کی ری ماڈلنگ کے لیے 10 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، آئندہ مالی سال میں وفاقی حکومت آئی ٹی سیکٹر پر خصوصی توجہ دے گی۔ آئی ٹی سیکٹر میں ٹارگیٹڈ انویسٹمنٹ کے ذریعے کم مدت میں زیادہ منافع دینے کی صلاحیت ہے۔ ہمارے ملک کے نوجوانوں کی مہارت اور ہنر کسی سے کم نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت کی سازگار پالیسیوں کے نفاذ کے بعد اس سال آئی ٹی کی برآمدات 3.5 ارب ڈالر تک پہنچ جائیں گی۔ مالی سال 2024-25 میں آئی ٹی سیکٹر کے لیے 79 ارب روپے سے زیادہ رقم تجویز کی جا رہی ہے، جو کہ اس شعبے کے لیے اب تک کی سب سے زیادہ مختص رقم ہے۔ یہ رقم درج ذیل مقاصد کے لیے مختص کی جا رہی ہے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو میں ڈیجیٹلائزیشن اور اصلاحات کے لیے 7 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ یہ رقم جدید ترین آئی ٹی سسٹم کا استعمال کرتے ہوئے ٹیکس بیس کو بڑھانے اور نظام میں موجودہ لوپ ہولز کو دور کرنے کی حکومت کی کوششوں میں معاون ہوگی۔ کراچی میں آئی ٹی پارک کی تشکیل کے لیے 8 ارب روپے فراہم کیے جائیں گے۔ ٹیکنالوجی پارک ڈیولپمنٹ پروجیکٹ اسلام آباد کے لیے 11 ارب روپے کی رقم بجٹ کی گئی ہے۔ پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈ کے لیے گزشتہ سال کے 1 ارب روپے کے مقابلے میں اس سال 2 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ یہ رقم آئی ٹی سیکٹر کے ایکسپورٹرز کی حوصلہ افزائی اور آئی ٹی فرموں میں طلباء کی انٹرنشپ کے سلسلے میں رکھی جا رہی ہے۔ ڈیجیٹل انفراسٹرکچر انفارمیشن کے اقدام کے لیے 20 ارب روپے تجویز کیے جا رہے ہیں۔ ملک کی سماجی و اقتصادی ترقی کے لیے ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کی صلاحیت کو بروئے کار لانے کے لیے حکومت ایک نیشنل ڈیجیٹل کمیشن اور ایک ڈیجیٹل پاکستان اتھارٹی قائم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ وقت کے ساتھ یہ ادارے مختلف شعبوں میں ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کو آگے بڑھانے، انوویشنز کو فروغ دینے اور ڈیجیٹل سولوشنز کو وسیع پیمانے پر اپنانے میں اہم کردار ادا کریں گے۔ ان اداروں کے قیام کے لیے 1 ارب روپے تجویز کیے جا رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، ہیومن ڈیولپمنٹ میں سرمایہ کاری حکومت کی بہترین سرمایہ کاری ہے۔ حکومت بچوں کی تعلیم کے لیے سازگار ماحول کی فراہمی میں خاطر خواہ سرمایہ کاری کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ اس سلسلے میں کچھ اہم اقدامات مندرجہ ذیل ہیں۔ اسلام آباد کے 167 سرکاری اسکولوں میں انفراسٹرکچر اور تعلیمی سہولیات کو بہتر بنانے کے لیے رقم مختص کرنے کی تجویز ہے۔ نوجوان طلباء اور طلبات کے جسمانی اور ذہنی نشاط میں مدد کے لیے ہم اسکول میل پروگرام متعارف کروا رہے ہیں، جس کے تحت اسلام آباد کے 200 پرائمری اسکولوں میں طلباء کو متوازن اور غذائیت سے بھرپور کھانا فراہم کیا جائے گا۔ ڈیجیٹل لٹریسی کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے ہم اسکولوں کو اسمارٹ اسکرینز، کروم بکس، ٹیبلٹس اور انٹرنیٹ فیسلٹیز کی سہولیات سے آراستہ کریں گے۔ ڈیجیٹل انٹرونشنز اینڈ بلینڈڈ لرننگ متعارف کرانے کے ارادہ رکھتے ہیں۔ مزید برآں پڑھائی اور تحقیق کے کلچر کو فروغ دینے کے لیے ای لائبریریاں قائم کی جائیں گی۔ اسلام آباد کے 16 ڈگری کالجوں کو نسٹ، NSU، نمل اور کام سیٹس جیسی مشہور یونیورسٹیوں کے تعاون سے اعلیٰ نتائج کے حامل
تربیتی اداروں میں تبدیل کیا جائے گا۔ یہ ادارے ہمارے نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع بڑھانے کے لیے 6 ماہ کے IT کورسز آفر کریں گے۔ پسماندہ اور غریب طلباء کو معیاری تعلیم تک رسائی فراہم کرنے کے لیے پرائیویٹ اسکولوں میں زیر تعلیم طلباء کے لیے ایک ایجوکیشن واؤچر اسکیم متعارف کرائی جا رہی ہے۔ 100 اسکولوں میں ارلی چائلڈہڈ ایجوکیشن کے مراکز قائم کیے جائیں گے تاکہ چھوٹے بچوں کو تعلیم کا ایک مضبوط آغاز فراہم کیا جائے۔ دیہی سے شہری علاقوں تک طالبات کے سفر کے لیے پنک بسز متعارف کرائی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر دانش اسکولوں کے پروگرام کو اسلام آباد، بلوچستان، آزاد جموں و کشمیر اور گلگت بلتستان تک پھیلایا جا رہا ہے۔ جناب اسپیکر، بیرون ملک مقیم پاکستانی ہمارے معاشی ڈھانچے میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں اور ان کی جانب سے بھیجی جانے والی ریمیٹنسز معیشت میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ حکومت بیرون ملک مقیم اہل وطن کی مدد کے لیے متعدد سہولیات متعارف کروا رہی ہے۔ بیرون ملک پاکستانیوں کی جانب سے بھیجی جانے والی ریمیٹنسز کے فروغ کے لیے بجٹ میں 86.9 ارب روپے کی رقم مختص کرنے کی تجویز ہے۔ یہ رقم ری ایمبرسمنٹ آف TT چارجز، سونی دھرتی اسکیم اور دیگر اسکیموں کے لیے استعمال کی جائے گی۔ افرادی قوت کو مارکیٹ کے جدید ترین تقاضوں کے مطابق تیار کرنے کے لیے سینٹرز آف ایکسلنس قائم کرے گی۔ بیرون ملک مقیم اہل وطن کی سہولت کے لیے امیگریشن لینڈسکیپ کو ڈیجیٹائز کیا جائے گا تاکہ امیگریشن کے پروسیجر کو آسان بنایا جا سکے اور لاگت میں کمی ہو۔ شکایات کے بروقت ازالے کے لیے کمپلینٹ ریزولوشن کا مؤثر نظام بنایا جائے گا۔ اس کے لیے ایک بین الاقوامی کال سینٹر کا قیام بھی عمل میں لایا جائے گا۔ ایمیگرینٹس کے لیے جلد از جلد بیرون ملک آبادکاری کے لیے قرض کی سہولیات فراہم کرنے پر کام جاری ہے۔ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی غیر معمولی خدمات کو تسلیم کرنے کے لیے محسن پاکستان ایوارڈ متعارف کرایا جا رہا ہے۔ اسی طرح کے دیگر اقدامات سمندر پار پاکستانیوں کی معاونت اور قومی ترقی میں ان کے تعاون سے فائدہ اٹھانے کے لیے حکومت کے عزم کی نشاندہی کرتے ہیں۔ جناب اسپیکر، ماضی میں برآمدات کو فروغ دینے کی کوششوں کے باوجود برآمدات میں خاطر خواہ اضافہ نہیں ہو سکا۔ اس شعبے کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایگزم بینک کے ذریعے ایکسپورٹ ری فائنانس اسکیم کے لیے مختص رقم کو 3.8 ارب سے بڑھا کر 13.8 ارب روپے رکھنے کی تجویز ہے۔ ان اقدامات سے پورٹ فولیو میں 100 ارب روپے سے 280 ارب روپے تک اضافہ متوقع ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ذریعے 539 ارب روپے کی ایکسپورٹ کریڈٹ کی فراہمی کی جائے گی۔ وزیر اعظم نے اس بات کو یقینی بنانے کی ہدایت دی ہے کہ اس سہولت کا کم از کم 20% حصہ SME سیکٹر پر مرکوز رہنا چاہیے۔ حکومت کی SME اسٹریٹجی کے تحت SMEs کے کریڈٹ کو 540 ارب سے بڑھا کر 1100 ارب روپیہ کیا جائے گا، جس میں سے 100 ارب روپے کا اضافہ اگلے مالی سال کے دوران ہی کر دیا جائے گا۔ مستقبل میں یہ قدم پاکستان کے برآمدی شعبے کو ایک اہم لائف لائن فراہم کرے گا۔ مزید برآں حکومت طویل عرصے سے زیر التفاع DLTL کلیمز کی مرحلہ وار ادائیگی کرے گی۔ ایکسپورٹر کی مدد کے لیے رسک شیئرنگ اسکیم بھی وضع کی جا رہی ہے۔ جناب اسپیکر، بیرونی سرمایہ کاری ہماری ادائیگیوں کے توازن اور پاکستان کی ساکھ میں اضافے کے لیے اہم ہے۔ اس سلسلے میں برادر اور دوست ممالک کے ساتھ بات چیت اور کوششیں ایک ایڈوانس سٹیج پر ہیں۔ یہاں میں SIFC کے کردار کو ضرور تسلیم کرنا چاہوں گا، جو کہ GCC ممالک سے زراعت، لائف سٹاک، کان کنی اور سیاحت جیسے شعبوں میں سرمایہ کاری کو لانے کے عمل کی قیادت کر رہی ہے۔ میں اس سلسلے میں وزیر اعظم پاکستان کے چین کے دورے کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اس دورے کا مقصد CPEC فیز 2 کو ریجیونیٹ کرنا تھا۔ CPEC کے اس فیز میں چینی کمپنیوں کو اسپیشل اکنامک زون کے ذریعے پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ پاکستانی کمپنیاں چینی کمپنیوں کے ساتھ جوائنٹ وینچرز کر سکیں گی۔ CPEC فیز 2 سے ملک میں صنعتی شعبے اور برآمدات میں اضافے کا ایک نیا باب کھلے گا انشاءاللہ۔ دورہ چین کے لیے وزیر اعظم کے وفد میں پاکستان کی 97 اہم کمپنیوں کے نمائندے شامل تھے۔ اس سلسلے میں چین کے شہر شنجن میں ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔
توانائی، کلچر، آئی ٹی، فارماسیوٹیکلز، زراعت اور فوڈ سیکٹر سے متعلق 31 B2B MOUs سائن کیے گئے۔ ساتھ ہی کئی پاکستانی اور چینی کمپنیوں کے درمیان مزید MOUs پر گفت و شنید جاری ہے۔ ان کا تعلق آئرن اینڈ اسٹیل، موبائل سولر سیلز، EVs اینڈ آٹوموبائلز، مینوفیکچرنگ اور ٹیکسٹائل جیسے شعبوں سے ہے۔ ساتھ ہی ساتھ BOI نے 6 مختلف چینی اداروں کے ساتھ B2B کولیبوریشن کے لیے MOUs سائن کیے ہیں۔ جناب اسپیکر، پاکستان کو موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کا شدید خطرہ لاحق ہے اور کلائمیٹ میٹیگیشن کی کوششوں کو تقویت دینے کے لیے حکومت متعدد اقدامات پر کام کر رہی ہے، جن میں سے چند ایک کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ کلائمیٹ میٹیگیشن اڈیپٹیشن کے اقدامات پر عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے پاکستان کلائمیٹ چینج اتھارٹی کو فعال بنایا جا رہا ہے۔ نیشنل کلائمیٹ فائنانس اسٹریٹجی اکتوبر 2024 تک تیار کر لی جائے گی، جس کا مقصد گلوبل کلائمیٹ فائنانس کو پاکستان میں لانا ہے، جس سے کاربن ایمیشن میں کمی لانے کے منصوبوں پر عمل کیا جا سکے گا۔ نیشنل ڈیجیٹل کلائمیٹ فائنانس مانیٹرنگ ڈیش بورڈ قائم کیا جائے گا، جو کہ کلائمیٹ فائنانس کے حوالے سے ملنے والی بیرونی امداد کے بارے میں ڈیٹا مینٹین کرے گا۔ حکومت کے بجٹنگ اینڈ اکاؤنٹنگ سسٹم میں جینڈر اینڈ کلائمیٹ بجٹ ٹیگنگ کر دی گئی ہے، جس سے ان سیکٹرز کے حوالے سے پالیسی سازی اور عمل درآمد میں مدد ملے گی۔ حکومت ای بائکس کے لیے 4 ارب روپے اور توانائی کی بچت کرنے والے پنکھوں کے لیے 2 ارب روپے مختص کر رہی ہے۔ جناب اسپیکر، اب میں مالی سال 2024-25 کے بجٹ کے اہم خد و خال پیش کرتا ہوں۔ مالی سال 2024-25 کے لیے اقتصادی ترقی کی شرح 3.6% رہنے کا امکان ہے۔ افراط زر کی اوسط شرح 12% متوقع ہے۔ بجٹ خسارہ GDP کا 5.9%، جبکہ پرائمری سرپلس GDP کا 1% ہوگا۔ FBR کے محصولات کا تخمینہ 12,970 ارب روپے ہے، جو کہ رواں مالی سال سے 38% زیادہ ہے۔ چنانچہ وفاقی محصولات میں صوبوں کا حصہ 7,438 ارب روپے ہوگا۔ وفاقی نان ٹیکس ریونیو کا ہدف 3,587 ارب روپے ہوگا۔ وفاقی حکومت کی خالص آمدنی 9,119 ارب روپے ہوگی۔ وفاقی حکومت کے کل اخراجات کا تخمینہ 18,877 ارب روپے ہے، جس میں سے 9,775 ارب روپے انٹرسٹ کی ادائیگی کی جائے گی۔ PSDP کے لیے 1,400 ارب روپے کا بجٹ مختص کیا گیا ہے۔ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے 100 ارب روپے اضافی مختص کیے گئے ہیں۔ مجموعی ترقیاتی بجٹ تاریخ کی بلند ترین سطح پر یعنی 1,500 ارب روپے ہوگا۔ 2,122 ارب روپے دفاعی ضروریات کے لیے فراہم کیے جائیں گے اور سول انتظامیہ کے اخراجات کے لیے 839 ارب روپے مختص کیے جا رہے ہیں۔ پینشن کے اخراجات کے لیے 1,014 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ بجلی، گیس اور دیگر شعبوں کی سبسڈی کے طور پر 1,363 ارب روپے کی رقم مختص کی جا رہی ہے۔ 1,777 ارب روپے پر مشتمل کل گرانٹس بنیادی طور پر BISP، AJK، گلگت بلتستان، خیبر پختونخوا میں ضم ہونے والے اضلاع، ہائر ایجوکیشن کمیشن، ریلوے، ترسیلات زر اور IT کے شعبے کو فروغ دینے کے لیے مختص کی گئی ہیں۔ جناب اسپیکر، پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ملک کو ترقی، خوشحالی اور سماجی فلاح کی طرف گامزن کرنے میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ یہ جدت بنیادی ڈھانچے کی توسیع اور پائیدار ترقی کے لیے کیٹلسٹ کا کام کرتا ہے۔ حکومت نے 2024-25 کے لیے تاریخ میں سب سے بڑا فیڈرل پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام وضع کیا ہے، جس کا حجم 1,500 ارب روپے ہے، جیسے کہ میں نے ابھی ذکر کیا، جو پچھلے سال کے نظر ثانی شدہ حجم سے 101% زیادہ ہے۔ 1,500 ارب میں PPP پروجیکٹس کے لیے 100 ارب شامل ہیں۔ اس مشکل صورتحال میں ترقیاتی بجٹ کا یہ حجم انفراسٹرکچر کو ترقی دینے اور ٹرانسپورٹیشن، توانائی، IT اور IB وسائل کے انتظام میں اہم چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے حکومت کے عزم اور اخلاص کا مظہر ہے، تاکہ معاشی ترقی میں سہارا ملے
اور اہل وطن کے معیار زندگی میں بہتری آئے۔ PSDP 2024-25 میں جاری منصوبوں کی تکمیل کو ترجیح دی گئی ہے اور تقریباً 81% وسائل جاری منصوبوں کے لیے ہے، جبکہ صرف 19% وسائل نئے منصوبوں کے لیے مختص کیے گئے ہیں۔ بنیادی انفراسٹرکچر کا شعبہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ مالی سال 2024-25 کی PSDP میں اس شعبے کے لیے 59% رقم مختص کرنے کی تجویز ہے۔ سماجی شعبے کے لیے ترقیاتی بجٹ کا 20% رکھنے کی تجویز ہے۔ ملک میں متوازن علاقائی ترقی کو یقینی بنانا ایک آئینی ذمہ داری ہے، اس لیے آزاد جموں و کشمیر، گلگت بلتستان اور خیبر پختونخوا کے ضم شدہ اضلاع کے لیے 10% وسائل مختص کیے گئے ہیں۔ تقریباً 11.2% وسائل دیگر شعبوں جیسے IT اور ٹیلی کام، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، گورننس اور پروڈکشن سیکٹر وغیرہ کے لیے مختص ہیں۔ PSDP 2024-25 کے لیے نیشنل اکنامک کونسل کی طرف سے منظور کردہ گائیڈ لائن کے مطابق درجہ ذیل معیار پر اترنے والے منصوبوں کو ترجیح دی جائے گی۔ اسٹریٹجک اینڈ کور پروجیکٹس جن میں آبی وسائل، ٹرانسپورٹیشن، مواصلات اور توانائی کے شعبوں کی طرف خاص توجہ دی جائے گی۔ تمام غیر ملکی امداد سے چلنے والے منصوبے تاکہ ان کی تکمیل مقررہ وقت پر ہو سکے، اور تمام شعبوں میں ایسے منصوبے جن پر خرچہ 80% سے زیادہ ہو چکا ہے اور جنہیں مالی سال 2024-25 کے دوران مکمل کیا جا سکتا ہے اور معیشت کو بروقت مالی اور اقتصادی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ برآمدات کو سپورٹ کرنے، پیداواری صلاحیت میں اضافہ، کمپیٹیٹیونس کو فروغ دینے، ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کو پھیلانے، انوویشن ڈریون انٹرپرائزز، صنعتی ترقی، ایگرو انڈسٹری اور سیڈ ڈیولپمنٹ، بلو اکانومی، سائنس اور ٹیکنالوجی، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اور انوویٹو اصلاحات پر توجہ مرکوز کرنے والے نئے منصوبوں کی بھی حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ متوازن ترقی اور ریجنل ایکوٹی اور پائیدار ترقی کے اقدامات کو بھی PSDP 2024-25 میں شامل کیا گیا ہے۔ اقتصادی ترقی کے سلسلے میں ہم نجی شعبے کے اہم کردار کو ترقی کے بنیادی محرک کے طور پر تسلیم کرتے ہیں۔ ہم نجی شعبے کی سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور وائبلٹی گیپ ارینجمنٹس کے ذریعے نجی شعبے کی کوششوں میں حصہ ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سرکاری اور نجی شعبوں کے درمیان تعاون نہ صرف دونوں شعبوں کی طاقت میں اضافہ کرتا ہے بلکہ پائیدار اور جامع ترقیاتی اہداف کے حصول کے لیے یہ تعاون انتہائی ضروری ہے۔ ٹرانسپورٹیشن کے شعبے میں ہائی ویز کے نیٹ ورک کو بہتر بنانے، بڑے شہروں اور علاقوں کے درمیان رابطے بڑھانے اور ٹریفک کے بڑھتے ہوئے حجم کو سنبھالنے کے لیے موجودہ انفراسٹرکچر کو اپ گریڈ کرنے کے منصوبوں پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ مزید برآں ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں جن کا مقصد ملک کے توانائی کے انفراسٹرکچر کو وسعت دینا اور جدید بنانا ہے، جن میں ہائیڈرو پاور ڈیم کی تعمیر، سولر پاور پلانٹ کی تنصیب اور ٹرانسمیشن لائنیں بچھانا شامل ہے تاکہ بجلی کی ایفیشنٹ ڈسٹریبیوشن کو یقینی بنایا جا سکے اور توانائی کی بڑھاتی ہوئی طلب کو پورا کیا جا سکے۔ مزید یہ کہ فلڈ ریڈکشن اور زرعی اور گھریلو استعمال کے لیے پانی کی مسلسل فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے ڈیموں، آبپاشی کے نظام اور خاصی آب کے نیٹ ورک کی تعمیر کے ذریعے واٹر ریسورس مینجمنٹ پر خصوصی توجہ دی جائے گی۔ یہ منصوبے انفراسٹرکچر کو ترقی دینے اور ٹرانسپورٹیشن، توانائی اور آبی وسائل کے انتظام میں درپیش بڑے چیلنجز سے نمٹنے کے عزم کی عکاسی کرتے ہیں تاکہ اقتصادی ترقی میں مدد ملے اور شہریوں کی معیار زندگی کو بہتر بنایا جا سکے۔ اگلے مالی سال کی PSDP میں انفراسٹرکچر فراہمی کے لیے 824 ارب روپے کی خطیر رقم مختص کرنے کی تجویز ہے، جس میں سے انرجی سیکٹر کے لیے 253 ارب روپے، ٹرانسپورٹ اینڈ کمیونیکیشن سیکٹر کے لیے 279 ارب روپے، واٹر سیکٹر کے لیے 206 ارب روپے، جبکہ پلاننگ اور ہاؤسنگ کے لیے 86 ارب روپے شامل ہیں۔ سماجی شعبے کے لیے رواں سال میں 244 ارب روپے کے مقابلے میں 280 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہے۔ خصوصی علاقے آزاد جموں و کشمیر اور گلگت بلتستان کے لیے 75 ارب روپے، خیبر پختونخوا کے ضم ہونے والے علاقوں کے لیے 64 ارب روپے اور سائنس اور IT کے لیے 79 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اسی طرح پروڈکشن سیکٹر بشمول زراعت کے لیے 50 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں۔ PSDP 2024-25 میں اسکلز ڈیولپمنٹ پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔
تاکہ ہمارے ملک کے نوجوان جدید نالج اور ٹریننگ حاصل کر کے روزگار حاصل کر سکیں اور ملک کی ترقی میں بھرپور ادا کر سکیں۔ کراچی نہ صرف ملک کا سب سے بڑا شہر ہے بلکہ ملک کی اقتصادی ترقی میں کراچی کلیدی کردار ادا کرتا ہے۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے کراچی کے انفراسٹرکچر کو جدت کی طرف لے جایا جائے۔ اس کے لیے ایک جامع کراچی پیکیج کی تجویز ہے جس کے ساتھ ساتھ حیدرآباد، میرپور خاص، سکھر اور بے نظیر آباد کے لیے بھی منصوبے مرتب کرنے کی تجویز ہے۔ اسی طرح کراچی کو پانی کی سپلائی بہتر بنانے کے لیے K4 منصوبے کے لیے ایک خطیر رقم رکھنے کی تجویز ہے تاکہ اس اہم منصوبے کو تکمیل کی طرف لے جایا جائے۔ وزیر اعظم کی خصوصی ہدایت پر اسلام آباد کے ہسپتالوں کو ماڈرنائز کرنے کے لیے ایک جامع پلان مرتب کیا جائے گا تاکہ اسلام آباد، راولپنڈی، آزاد کشمیر، خیبر پختونخوا اور گرد و نواح کے علاقوں کی عوام کو علاج معالجے کی جدید سہولیات فراہم کی جا سکیں۔ خاص طور پر پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں قائد اعظم ہیلتھ ٹاور کے نام سے ایک نیا منصوبہ شروع کرنے کی تجویز ہے جس کے لیے ایک خطیر رقم رکھنے کی تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، اس سال کی ٹیکس پالیسی کے اہم اصول یہ ہیں: نمبر 1، ٹیکس بیس وسیع کر کے ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو میں اضافہ کرنا۔ نمبر 2، انڈاکومنٹڈ اکانومی کو ختم کرنے کے لیے معیشت کی ڈیجیٹائزیشن۔ نمبر 3، پروگریسو ٹیکس سسٹم کے تحت زیادہ آمدن والوں پر زیادہ ٹیکس کا نفاذ۔ نمبر 4، نان فائلرز کے لیے کاروباری ٹرانزیکشنز کے ٹیکس میں نمایاں اضافہ۔ نمبر 5، کم آمدن والے طبقات کے لیے تحفظ۔ جناب اسپیکر، حکومت عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ ان کوششوں کا مقصد یہ ہے کہ روزگار کے مواقع بڑھیں، ٹیکس دہندگان اور ڈاکیومنٹڈ سیکٹرز کے لیے کاروبار کو آسان بنایا جائے اور صنعتوں اور برآمدات کی حوصلہ افزائی کی جائے تاکہ اس سے زر مبادلہ کے ذخائر بڑھائے جا سکیں۔ جناب اسپیکر، اب میں انکم ٹیکس کے ان چند اہم اقدامات کی تفصیل پیش کرتا ہوں جو محصولات کے حوالے سے اٹھائے جانے کی تجاویز ہے۔ پرسنل انکم ٹیکس اصلاحات۔ FBR نے 2019 سے 2023 تک کارپوریٹ انکم ٹیکس اصلاحات نافذ کی۔ اب پرسنل انکم ٹیکس اصلاحات لاگو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ پرسنل انکم ٹیکس کی شرح کو بین الاقوامی معیار کے مطابق کیا جا سکے۔ اس ضمن میں انکم ٹیکس چھوٹ 6 لاکھ روپے تک کی آمدن پر برقرار رکھنے کی تجویز ہے اور یہ بھی تجویز ہے کہ تنخواہ دار طبقے میں میکسیمم ٹیکس سلیب میں اضافہ نہ کیا جائے، جبکہ ٹیکس سلیب میں کچھ رد و بدل تجویز کیا جا رہا ہے، تاہم نان سیلریڈ افراد کے زیادہ سے زیادہ ٹیکس کی شرح 45% رکھنے کی تجویز ہے۔ نمبر 2، برآمدات کے نارمل ٹیکس کا نظام۔ اس وقت ایکسپورٹرز کی آمدن پر مجموعی وصولیوں کے لیے 1% کی شرح سے فائنل ٹیکس عائد کیا جاتا ہے۔ ایکسپورٹس ہماری معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہم ایکسپورٹرز کو ہر ممکن سہولت فراہم کریں گے اور ان کے مسائل بشمول سیلز ٹیکس ریفنڈز میں ڈیلیز، توانائی کے شعبے کے مسائل وغیرہ کا تدارک کریں گے۔ ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ ہر طبقہ اپنی آمدن کے مطابق ملک کی پائیدار ترقی میں اپنا حصہ ڈالے۔ ہاریزونٹل ایکوٹی کے اصول کے مطابق ایکسپورٹرز پر نارمل ٹیکس رجیم کے تحت ٹیکس عائد کرنے کی تجویز ہے۔ ریئل اسٹیٹ پر کیپٹل گینز ٹیکس میں ترمیم۔ موجودہ قانون میں اموویبل پراپرٹیز کے کیپٹل گینز پر فائلرز اور نان فائلرز دونوں کے لیے ہولڈنگ کی مدت کی بنیاد پر ٹیکس لگایا جاتا ہے۔ ہولڈنگ کی مدت سے قطع نظر 15% کی شرح سے ٹیکس وصول کرنے کی تجویز ہے، جبکہ نان فائلرز کے ٹیکس ریٹ مختلف سلیبز کے تحت 45% تک کرنے کی تجویز ہے۔ اس قدم سے معیشت کو ڈاکومنٹ کرنے میں مدد ملے گی۔ اسی طرح ہاؤسنگ سیکٹر سے اسپیکولیشن کا خاتمہ ہوگا اور عوام کو افورڈیبل ہاؤسنگ کی فراہمی میں مدد ملے گی۔ نمبر 4، سیکیورٹیز پر کیپٹل گینز ٹیکس کا نیا نظام۔ موجودہ قانون میں فائلرز اور نان فائلرز دونوں کے لیے ہولڈنگ کی مدت کی بنیاد پر سیکیورٹیز پر کیپٹل گینز ٹیکس لگایا جاتا ہے۔ کیپٹل گینز پر ٹیکس نظام کو تبدیل کیا جا رہا ہے۔ 1 جولائی 2024 کے بعد ہولڈنگ کی مدت سے قطع نظر فائلرز کے لیے 15%، جبکہ نان فائلرز کے لیے مختلف سلیبز کے تحت
टैक्स की शरह 45% तक करने की तजवीज़ है। पाकिस्तान में इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ की मुंतकली पर मुजव्वज़ा प्रोग्रेसिव विदहोल्डिंग टैक्स। इस वक्त फाइलर्स के लिए इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ खरीदने पर फ्लैट 3% और नॉन फाइलर्स पर 6% टैक्स आयद है। ऐसे लोग टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख पर कभी रिटर्न फाइल नहीं करते, बल्कि जायदाद की खरीदारी के वक्त ट्रांजैक्शन करने से पहले रिटर्न फाइल करते हैं। मुकर्ररा तारीख तक टैक्स रिटर्न फाइल करने को यकीनी बनाने और नॉन फाइलर्स और ताख़ीर से रिटर्न फाइल करने वालों के लिए कारोबार की लागत बढ़ाने की गर्ज से ये तजवीज़ किया जा रहा है कि फाइलर्स, नॉन फाइलर्स और ताख़ीर से रिटर्न जमा करने वालों के लिए 3 अलग अलग रेट्स मुतारफ़ कराए जाएँ। इस हवाले से इन तीनों कैटेगरीज़ के लिए टैक्स की शरह में रद्द-ओ-बदल तजवीज़ किया जा रहा है। इस मुजव्वज़ा कदम का मकसद नॉन फाइलर्स पर टैक्स का बोझ बढ़ाना और ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करना है। नंबर 6, सप्लाई चेन में ताजरों, होलसेलर्स और रिटेलर्स का जो स्कोप ऑफ टैक्स को बढ़ाना। इस वक्त सिर्फ मखसूस कारोबारी शोबों के डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर्स, डीलर्स और रिटेलर्स से एडवांस इनकम टैक्स वसूल किया जा रहा है। ताजरों को डॉक्यूमेंट करने और नॉन फाइलिंग की हौसला शिकनी करने के लिए तजवीज़ किया जाता है कि तमाम कारोबारों की पूरी सप्लाई चेन के लिए एडवांस टैक्स वसूली के स्कोप को बढ़ाया जाए। नॉन फाइलर से एडवांस विदहोल्डिंग टैक्स की शरह 1% से बढ़ाकर 2.25% करने की तजवीज़ है। नंबर 7, मोटर गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन पर एडवांस टैक्स की वसूली इंजन कैपेसिटी की बजाय गाड़ी की कीमत पर तब्दील करना। मौजूदा कानून के तहत 2000 सीसी तक की गाड़ियों की खरीदारी और रजिस्ट्रेशन पर एडवांस टैक्स की वसूली इंजन कैपेसिटी की बुनियाद पर की जाती है। गाड़ियों की कीमतों में काफ़ी इजाफा हो चुका है और इसलिए टैक्स की असल पोटेंशियल से फ़ायदा उठाने के लिए ये तजवीज़ दी जा रही है कि तमाम मोटर गाड़ियों के लिए टैक्स वसूली की बुनियाद इंजन कैपेसिटी से तब्दील करके कीमत के तनासब पर कर दिया जाए। जनाब स्पीकर, अब मैं सेल्स टैक्स से मुताल्लिक चंद अहम तजावीज़ पेश करता हूँ। नंबर 1, ज़ीरो रेटिंग, रिड्यूस्ड एग्जम्पशंस और रिड्यूस रेट्स की छूट का खात्मा। हुकूमत पाकिस्तान टैक्स कवानीन में मसावात और इंसाफ के असूलों पर कारबंद है। इस चीज़ पर बार बार जोर दिया गया है कि टैक्स कवानीन में मुतअद्दिद एग्जम्पशंस दी गई हैं जो कि ना सिर्फ हुकूमत की आमदनी को कम करती हैं बल्कि समाजी और इक़्तिसादी तरक्की को भी मुतासर करती हैं। चनाचा हमने सेल्स टैक्स में दी गई मुख्तलिफ एग्जम्पशंस और कंसेशंस का जायज़ा लिया है और ऐसी बहुत सी अशिया की निशानदही की है जिन पर से कंसेशंस और एग्जम्पशंस को ख़त्म करने की तजवीज़ है। इनमें से कुछ को रिड्यूस रेट जबकि बाकी को स्टैंडर्ड रेट पर टैक्स किया जाएगा। इनकी तफसीलात फाइनेंस बिल में शामिल कर दी गई हैं। टेक्सटाइल और चमड़े के मसनूआत के टियर 1 रिटेलर्स पर GST रेट में इजाफा। तजवीज़ है कि टेक्सटाइल और चमड़े की मसनूआत के टियर 1 रिटेलर्स पर लागू सेल्स टैक्स के रेट को 15% से बढ़ाकर 18% कर दिया जाए। ये टैक्स बुनियादी तौर पर टेक्सटाइल और चमड़े की महंगी और ब्रांडेड मसनूआत पर लागू होगा। ये टैक्स उस तबके पर लागू किया जा रहा है जो ये महंगी अशिया ख़रीदने की इस्तिताअत रखता है। इससे आम शहरी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। नंबर 3, मोबाइल फ़ोन्स को 18% स्टैंडर्ड रेट पर टैक्स करने की तजवीज़। कंसेशनरी रेट्स मार्केट में चंद मखसूस अशिया को फ़ायदा पहुँचाते हुए डिस्टॉर्शंस पैदा करते हैं, जबकि स्टैंडर्ड रेट इस बात को यकीनी बनाता है कि सबको यकसा मौके मुयस्सर हों और मार्केट फोर्सेस मौसर तरीके से काम कर सकें। मंदरजा बाला वजूहात की बिना पर तजवीज़ है कि मोबाइल फ़ोन्स की मुख्तलिफ कैटेगरीज़ पर सेल्स टैक्स का स्टैंडर्ड रेट लागू किया जाए। नंबर 4, तांबे, कोयला और कागज़ और प्लास्टिक के स्क्रैप वगैरह पर सेल्स टैक्स विदहोल्डिंग का इतलाक़। इस वक्त तांबे, कोयले, कागज़ और प्लास्टिक स्क्रैप से मुताल्लिक सेक्टर्स गैर मुनज़्ज़म हैं और कौमी ख़जाने में उनका कंट्रीब्यूशन ना होने के बराबर है। इन सेक्टर्स में टैक्सेस की अदायगी को यकीनी बनाने के लिए तजवीज़ है कि सेल्स टैक्स विदहोल्डिंग रजीम नाफिज की जाए। इक़दामात की तरफ आता हूँ। आयरन और स्टील स्क्रैप पर एग्जम्पशन का इतलाक़। तजवीज़ है कि आयरन और स्टील स्क्रैप को सेल्स टैक्स से छूट दे दी जाए। देखने में आया है कि रजिस्टर्ड पर्सन मार्केट से बगैर सेल्स टैक्स चार्ज किए स्क्रैप खरीदते हैं, चनाचे उनके पास इनपुट टैक्स नहीं होता जिसके मुताबिक वो आउटपुट टैक्स एडजस्ट कर सकें। इस कमी को पूरी करने के लिए फेक फ्लाइंग इनवॉइसेस बनाई जाती हैं।
اس رجحان کے خاتمے کے لیے تجویز ہے کہ آئرن اور سٹیل اسکریپ کو سیلز ٹیکس کی چھوٹ دے کر فیک فلائنگ انوائسز کے رجحان کو ختم کیا جائے۔ ڈیفالٹ سرچارج ریٹ کو پالیسی ریٹ سے ہم آہنگ کرنے کی تجویز۔ اس وقت ان پیڈ سیلز ٹیکس اور ایف ای ڈی پر 5% سالانہ کا فکس ریٹ لاگو ہے۔ تجویز ہے کہ اس کو بڑھا کر کائبور پلس 3% کر دیا جائے تاکہ یہ اسٹیٹ بینک اور پاکستان کے پالیسی ریٹ سے ہم آہنگ ہو جائے۔ فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی سے متعلق چند اہم تجاویز درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، جعلی سگریٹ بیچنے کی سزا۔ مارکیٹ میں جعلی سگریٹوں کی دستیابی حکومت اور صحت عامہ کے اداروں کے لیے باعث تشویش ہے۔ ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم کو متعارف کرانے کے باوجود تمباکو کی سمگلڈ، جعلی اور نان ٹیکس پیڈ مصنوعات کی مارکیٹ میں دستیابی ایک مسئلہ ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے ٹیکس سٹیمپس کے بغیر سگریٹ بیچنے والے ریٹیلرز پر سخت سزاؤں کے اطلاق کی تجویز ہے، جس میں ان دکانوں کو سیل کرنے کی تجویز شامل ہے۔ نمبر 2، ایسیٹیٹ ٹو پر ایف ای ڈی کا اطلاق۔ ایسیٹیٹ ٹو سگریٹ فلٹر کی پیداوار میں استعمال ہونے والا بنیادی عنصر ہے۔ تجویز ہے کہ ایسیٹیٹ ٹو پر 44,000 روپے فی کلو ایف ای ڈی عائد کی جائے۔ اس تجویز سے فارمل سیکٹر پر کوئی اضافی بوجھ نہیں پڑے گا، جبکہ انفارمل سیکٹر یہ ایف ای ڈی اضافی دے گا۔ نمبر 3، سیمنٹ پر ایف ای ڈی ریٹ اضافہ۔ اس وقت سیمنٹ پر 2 روپے فی کلو ایف ای ڈی عائد ہے۔ تجویز ہے کہ اس کو بڑھا کر 3 روپے فی کلو کر دیا جائے۔ نمبر 4، غیر منقولہ جائیداد پر ایف ای ڈی کا اطلاق۔ ریئل اسٹیٹ میں استحکام لانے اور اسپیکولیشن کو روکنے کے لیے نئے پلاٹوں، رہائشی اور کمرشل پراپرٹی پر 5% ایف ای ڈی عائد کرنے کی تجویز ہے۔ جناب اسپیکر، کسٹمز ڈیوٹی کی مد میں مندرجہ ذیل اہم تجاویز دی جا رہی ہیں۔ ایکوا کلچر کے فروغ کے لیے درآمدات پر رعایت۔ ایکوا کلچر کی ترقی کے لیے جھینگوں اور مچھلیوں کی فارمنگ کو فروغ دینے کی غرض سے اور فوڈ سیکیورٹی اور برآمدات میں اضافے کے مقاصد کے پیش نظر مچھلیوں اور جھینگوں کی افزائش نسل کے لیے منگوائے جانے والی فیڈ اور سیڈ کی درآمد کے ساتھ ساتھ فارمنگ، بریڈنگ، فیڈ مل اور پروسیسنگ یونٹس کی درآمد پر رعایتیں دی جا رہی ہیں۔ نمبر 2، سولر پینل انڈسٹری کے فروغ کے لیے درآمد پر رعایت۔ برآمد کرنے اور مقامی ضروریات پوری کرنے کے لیے سولر پینلز تیار کرنے کی غرض سے پلانٹ، مشینری اور اس کے ساتھ منسلک آلات اور سولر پینلز، انورٹرز اور بیٹریوں کی تیاری میں استعمال ہونے والا خام مال اور پرزہ جات کی درآمد پر رعایتیں دی جا رہی ہیں تاکہ درآمد شدہ سولر پینل پر انحصار کم کیا جائے اور قیمتی زر مبادلہ بچایا جا سکے۔ نمبر 3، ہائیبرڈ گاڑیوں کی درآمد پر کسٹم ڈیوٹی میں چھوٹ کا خاتمہ۔ نئی ٹیکنالوجی کی مطابق ہائیبرڈ اور عام گاڑیوں کے درمیان قیمتوں میں بہت زیادہ فرق کی وجہ سے ہائیبرڈ گاڑیوں کی درآمد پر کسٹم ڈیوٹی میں 2013 میں رعایت دی گئی تھی۔ اس وقت دونوں قسم کی گاڑیوں کی قیمتوں کا درمیان فرق کم ہو چکا ہے اور مقامی طور پر ہائیبرڈ گاڑیوں کی تیاری شروع ہو چکی ہے۔ اس لیے مقامی صنعت کو فروغ دینے کے لیے یہ رعایت اب واپس لی جا رہی ہے۔ نمبر 4، لگژری الیکٹرک گاڑیوں کے درآمد پر دی جانے والی رعایت کا خاتمہ۔ لگژری الیکٹرک گاڑیوں کی درآمد پر دی جانے والی رعایت واپس لی جا رہی ہے کیونکہ $50,000 اور اس سے زائد قیمت کی گاڑیاں درآمد کرنے کی استطاعت رکھنے والے لوگ واجب الادا ٹیکس اور ڈیوٹیز بھی ادا کر سکتے ہیں۔ نمبر 5، شیشے کی مصنوعات پر درآمدی ڈیوٹی پر چھوٹ کا خاتمہ۔ گزشتہ چند برسوں میں مقامی طور پر تیار کردہ شیشے کی برآمد میں اضافے کا رجحان دیکھا گیا ہے۔ مقامی صنعت کی حوصلہ افزائی اور مدد کے لیے شیشے کی مصنوعات کی درآمد پر کسٹم ڈیوٹیز میں دی جانے والی رعایتوں پر چھوٹ ختم کی جا رہی ہے۔ نمبر 6، سٹیل اور کاغذ کی مصنوعات پر درآمدی ڈیوٹی میں اضافہ۔ سٹیل اور کاغذ کی مصنوعات، بال بیرنگز وغیرہ کی مقامی تیاری کی حوصلہ افزائی کے لیے ان تمام اشیاء کی درآمد پر ڈیوٹیز بڑھائی جا رہی ہے۔ جناب اسپیکر، مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کی قوت خرید متاثر ہوئی ہے۔ تنخواہ دار طبقہ اس سے خاص طور پر متاثر ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت اپنی مالی مشکلات کے باوجود سرکاری ملازمین کی مشکلات کا احساس کرتے ہوئے ان کے لیے ریلیف اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ گریڈ 1 سے 16 گریڈ کے سرکاری ملازمین کی قوت خرید بہتر بنانے کے لیے
तनख्वाहों में 25% इजाफा किया जा रहा है। जबकि ग्रेड 17 से 22 ग्रेड तक अफसरान की तनख्वाहें 20% से इजाफा किया जा रहा है। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफा करने की तजवीज़ है। इसी तरह कम से कम माहाना तनख्वाह को 32,000 रुपये से बढ़ाकर 37,000 रुपये रखने की तजवीज़ है। जनाब स्पीकर, शहबाज शरीफ साहब ने दूसरी बार जब वज़ीर आज़म का मनसब संभाला उसके बाद सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स के लिए उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस की बहाली का हुक्म फरमाया। मैं आज अपने सहाफ़ी भाइयों को इस स्कीम की बहाली की खुशखबरी सुनाता हूँ। पहले मरहले में मुल्क भर के 5,000 सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स की हेल्थ इंश्योरेंस होगी, जबकि दूसरे मरहले में 10,000 सहाफ़ियों और मीडिया वर्कर्स को सेहत का ये बुनियादी हक़ फराहम करेंगे। इस कदम पर मैं अताउल्लाह तारर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब और उनकी टीम को मुबारक पेश करता हूँ। जनाब स्पीकर, आखिर में मैं वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म, काबीना के साथियों, वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ज़ाना और दोनों ऐवानों के अरकान की हमायत और मशवरे के लिए उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं फाइनेंस डिवीज़न, FBR और प्लानिंग डिवीज़न की अंत तक मेहनत का भी तहे दिल से मशकूर हूँ। हम अपने मुल्क और इसके अवाम की तरक्की के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे और अल्लाह ताला की मदद से पाकिस्तान को अक़वाम आलम में उसके जायज़ और मुस्तहक मकाम तक पहुँचाएँगे इंशाअल्लाह। आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी इक़्तिसादी बहाली उस वक्त तक मुमकिन नहीं हो सकती जब तक कौमी इत्तेफ़ाक़ राय ना हो। मुआशी कामयाबियाँ हासिल करने वाले मुल्कों में अपनी मुआशी इस्लाहत मुश्तरका कोशिशों और मुफादात को पेश नज़र रखते हुए की हैं। हम सिर्फ इस सूरत में कामयाब होंगे जब हम तमाम स्टेक होल्डर्स अपने ज़ाती और पार्टी मुफादात से बुलंद होकर इन मुआशी इस्लाहात पर अमल दरामद करेंगे। यहाँ मैं अपोजिशन बेंचेस में बैठे साथियों से ख़ुसूसी गुजारिश करूँगा कि वो इस बजट के हवाले से हमारी ज़्यादा से ज़्यादा रहनुमाई करें ताकि हम मिलकर पाकिस्तान को तरक्की की मंजिल की तरफ ले जा सकें। अल्लाह ताला हमारी इन काविशों में मदद करे। पाकिस्तान जिंदाबाद। Senator Mohammad Aurangzeb, Minister for Finance, to move item number 3. Senator Mohammad Aurangzeb, Minister for Finance and Revenue, to move item number 3. Papers to be laid before the National Assembly. एक मिनट जी मिनिस्टर साहब, ये आइटम नंबर 3 मूव कीजिए। स्पीकर साहब, नहीं मेरे पास है। I beg to lay before the National Assembly the following papers. Number 1, annual budget statement for fiscal year 24-25, including revised estimates for fiscal year 23-24. Number 2, demands for grants and appropriations for fiscal year 24-25. Number 3, regular and technical supplementary grants for fiscal year 22-23 and fiscal year 23-24. Number 4, excess budget statement for fiscal year 22-23. The annual budget statement for the financial year 2024-25, including revised estimates for the financial year 23-24, the demand for grants and appropriations for the financial year 2024 and 25, regular and technical supplementary grants for financial year 22-23 and 23-24, and excess budget statement for the financial year 22-23 stands laid. Senator Mohammad Aurangzeb, Minister of Finance, to move item number 4. Mr. Speaker,
I beg to introduce a bill to give effect to the financial proposals of the federal government for the year beginning from the first day of July 2024 and to amend certain laws, the Finance Bill 2024. The bill to give effect to the financial proposal of the federal government for the year beginning on the first day of July 2024 and amend to certain laws, the Finance Bill 2024 stands laid. آپ کے جو بکس کے سیٹ ہیں یہ آپ باہر سے پلیز لے لیجئے گا پارلیمنٹ کے پریمیسز سے. The House is adjourned to meet again on Thursday, the 20th of June 2024 at 5 p.m. قومی اسمبلی کا بجٹ اجلاس جاری تھا. 19,000 ارب کا وفاقی بجٹ پیش کر دیا گیا ہے. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب مالی سال 2024-25 کا بجٹ پیش کر رہے تھے. ٹیکس ہدف 12,900 روپے مقرر کیا گیا ہے. بجٹ اجلاس میں اپوزیشن کا مسلسل شور شرابہ جاری رہا. ان کی جانب سے نعرے بازی بھی کی گئی ہے. محمد اورنگزیب نے کہا یہ اصلاحات کا وقت ہے. مہنگائی کی سطح کم ہو کر 12% پر آ گئی ہے. سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہو رہا ہے. معاشی خود انحصاری حاصل کرنا ہمارا مقصد ہے. افراط زر میں کمی ہوئی ہے. ٹیکس نیٹ میں وسعت لائی گئی ہے. ٹیکس نیٹ میں نئے لوگوں کو لانا ہوگا. وفاقی حکومت صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے. غیر ضروری اخراجات کو کم کر رہی ہیں. پینشن اصلاحات لا رہی ہیں. وفاقی حکومت کی خالی آسامیوں کو خالی کرنے کی تجویز ختم کرنے کی تجویز بھی زیر غور ہے. PWD ڈپارٹمنٹ کو بند کرنے کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے. اقتصادی ترقی کے لیے بنیادی ڈھانچے میں ترقیاں ناگزیر ہیں. ان کی جانب سے کہا گیا حکومتوں کو کاروبار نہیں کرنا چاہیے. نجکاری کو ایک کلیدی ترجیح بنایا گیا ہے. اس لیے نجکاری کی کوششوں کو بھی تیز کر رہے ہیں. ہمیں ملک کی برآمدات کو فروغ دینا ہے. ملک کے بڑے ہوائی اڈوں کو بھی آؤٹ سورس کیا جا رہا ہے. شروعات اسلام آباد ایئرپورٹ سے کی جائے گی اور پینشن کے اخراجات کم کرنے کی بھی ضرورت ہے جس کے لیے مشاورت جاری ہے. پاکستان کی اقتصادی ترقی کے لیے 2,970 ارب روپے FBR اصلاحات کے لیے مختص کیے گئے ہیں جبکہ دفاع کے لیے 2,122 ارب روپے رکھے گئے ہیں. تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکس سلیب میں اضافہ نہیں کیا گیا ہے لیکن کچھ رد و بدل کا امکان ہے. گریڈ 17 سے 22 کے افسران کی تنخواہ میں 22% تک اضافہ کیا جائے گا. نجکاری سے 30 ارب روپے ملنے کا بھی امکان ہے. نان فائلرز اور تاجروں کے لیے ایڈوانس ود ہولڈنگ ٹیکس بھی بڑھایا گیا ہے. اس کے علاوہ اگر بات کی جائے مہنگی چیزوں کی تو میک اپ، الیکٹرانکس، سگریٹ اور فوڈ آئٹمز اور اسٹیشنری وغیرہ مہنگے ہوں گے. نئے پلاٹوں اور رہائشی کمرشل پلاٹس پر 5% فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی بھی عائد کر دی گئی ہے. ہائبرڈ گاڑیاں مزید مہنگی ہوگی اور جائیداد کی خرید و فروخت بھی مزید مہنگی ہو جائے گی. نئے ملازمین کے لیے کنٹریبیوٹری پینشن اسکیم لائی جائے گی. BISP کے وظائف کے لیے مختص رقم کو بھی بڑھایا گیا ہے. ان کے فنڈز میں 27% اضافہ کیا گیا ہے. کیش ٹرانسفر بھی بڑھایا جائے گا. گریڈ 1 سے 17 کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 25% جبکہ گریڈ 17 سے 22 کے ملازمین کی تنخواہوں میں 22% تک اضافہ کیا جائے گا. کم از کم ماہانہ اجرت 32,000 سے بڑھا کر 36,000 کر دی گئی ہے. 253 ارب روپے توانائی کے شعبے کے لیے مختص کیے گئے ہیں. IT کے شعبے کے لیے 79 ارب روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے جبکہ IT سیکٹر پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے. ٹیکنالوجی پارک اسلام آباد کے لیے 11 ارب روپے رکھے گئے ہیں. کراچی کے IT پارک کے لیے 8 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کے لیے 120 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. اقتصادی ترقی کی شرح 3.6% رہنے کا امکان ہے اور پروڈکشن سیکٹر بشمول زراعت کے لیے 50 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. دفاع کے لیے 2,122 ارب روپے جبکہ پینشن اصلاحات کے لیے 1,014 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی جانب سے بجٹ پیش کیا گیا جس کے نتیجے میں ہائبرڈ گاڑیاں مزید مہنگی ہوں گی. ادویات، میک اپ، سگریٹ، فوڈ آئٹم، اسٹیشنری بھی مہنگی ہوگی. تاجروں سے کو بھی انکم ٹیکس دینا ہوگا اب اور اس کے علاوہ جو نئے پلاٹ خریدے بیچے جائیں گے چاہے وہ کمرشل ہوں چاہے وہ رہائشی پلاٹس ہوں ان پر بھی 5% ایکسائز ڈیوٹی جو ہے وہ عائد ہوگی. FBR اصلاحات میں 2,970 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. تنخواہ دار طبقے کے لیے بھی کچھ ٹیکس میں رد و بدل ہوگی. پاکستان کی اقتصادی ترقی کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ ساری کام کرنا ناگزیر ہے. دفاع کے لیے 2,122 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں. 19,000 ارب کا یہ وفاقی بجٹ تھا جو پیش کیا گیا ہے. مخلوط حکومت کا پہلا بجٹ آج پیش کر دیا گیا ہے. ٹیکس ہدف 12,900 روپے مقرر کیا گیا ہے. 900 ارب روپے مقرر کیا گیا ہے. بجٹ اجلاس میں اپوزیشن کا شور شرابہ بھی جاری رہا.
रहा और नारेबाजी भी उनकी जानिब से शदीद की गई है। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% तक इजाफा हुआ है। दिफा के लिए 2100 अरब, तरक्याती मनसूबों के लिए 1500 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इक्तिसादी तरक्की का हदफ 3.6, ज़राई शोबे का 2% और सनती तरक्की का हदफ 4.4% रखा गया है। टैक्स हदफ 12,900 अरब रुपए मुकर्रर किया गया है। महंगाई को 12%, शरह नमू को 3.6% पर ले जाया गया है। वफाकी बजट का खसारा 9.5 अरब रुपए से ज़ायद होने का भी तखमीना लगाया गया है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने आज 19,000 अरब का ये बजट पेश किया गया है, जिसके नतीजे में कुछ चीज़ें सस्ती कुछ महंगी होंगी। सोलर पैनल सस्ते होंगे और जो साबिका फाटा और पाटा की टैक्स छूट है उसको भी ख़त्म कर दिया गया है। इसके अलावा दीगर अद्वियात, मेकअप, स्टेशनरी, इन चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी। नए प्लॉटों, रिहायशी और कमर्शियल के ऊपर भी एक्साइज ड्यूटी आयद होगी। 5% टैक्स देना होगा। आयरन और स्टील स्क्रैप पर टैक्स छूट की तजवीज़ दी गई है। सोलर पैनल्स सस्ते होंगे। 593 अरब रुपए इनकम टैक्स के लिए रखे गए हैं। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजिमीन की तनख्वाहों में 25% तक इजाफा होगा, जबकि 17 से 22 तक की लोगों की तनख्वाहों में 22% इजाफा होगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए ज़रिए मुआवनत का सिलसिला जारी रहेगा और इसके नतीजे में वज़ाइफ को बढ़ाने का भी फैसला किया गया है। 27% तक फंड्स में इजाफा किया गया है। कैश ट्रांसफ़र भी बढ़ाया जाएगा। कम अज़ कम माहाना उजरत 32,000 से बढ़ाकर 36,000 कर दी गई है। इक़्तिसादी तरक्की का हदफ 3.6, ज़राई शोबे का 2% और सनती तरक्की का हदफ 4.4% रखने की तजवीज़ है। टैक्स हदफ 12,900 अरब रुपए मुकर्रर। महंगाई को 12%, शरह नमू को 3.6% पर ले जाने का हदफ तय कर लिया गया है। वफाकी बजट का खसारा 9,500 अरब रुपए से जायद होने का तखमीना लगाया गया है। FBR इस्लाहात पर 2,970 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे, जबकि दिफा के लिए 2,122 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। ये इस्लाहात का वक्त है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना की जानिब से बजट पेश करने से पहले ये कहा गया, उन्होंने कहा कि महंगाई की सतह कम होकर 12% पर आ गई है। सरमायाकारों का एतमाद बहाल हो रहा है। मुआशरी खुद इन्हिसारी हासिल करना मकसद है। इस वक्त लाहौर चैम्बर के सदर पाशा अनवर बात कर रहे हैं, आपको बराह रास्त दिखाते हैं। इकॉनमी चल सकेगी और हमारी इंडस्ट्री चल सकेगी, तो शायद ऐसा नहीं होगा। अभी चूंकि आज बजट पेश हुआ है, मेरी तमाम सेक्टर से भी ये रिक्वेस्ट है कि अभी हमें गवर्नमेंट से अल्टीमेटली मशावरत भी करनी है कि ये जो आपने बजट प्रपोज़ किया है इससे मईशत नहीं चलेगी, इससे मईशत को नुकसान पहुंचेगा। हम बार बार ये कहते हैं कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर को चलाया जाए, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ। कंस्ट्रक्शन सेक्टर चलेगा तो आपकी मुल्क की इकॉनमी चलेगी। अगर हम सीमेंट के ऊपर, अगर हम प्रॉपर्टी के ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगा देंगे तो अल्टीमेटली इस कारोबार में स्लम्प आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम डॉक्यूमेंटेशन के साथ हैं। हम चाहते हैं कि अनरजिस्टर्ड लोगों को टैक्स नेट के अंदर आना चाहिए, अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर को ख़त्म होना चाहिए, हर एक को अपना शेयर अदा करना चाहिए। लेकिन अगर हम एक्सपोर्ट्स के जो हमने बेनिफिट्स दे रखे थे अगर नॉर्मल टैक्सेशन पे ले आएंगे तो हम एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ा सकेंगे। हमने अगर रियल स्टेट पे कैपिटल गेन टैक्स लगा दिया, सिक्योरिटीज़ के ऊपर कैपिटल गेन टैक्स लगा दिया, इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर कैपिटल गेन टैक्स लगा दिया, ताजरों और हम रिटेलर्स के लिए जो एडवांस टैक्स 1% था अगर उसको हमने 2.25% कर दिया, तो इसका ये मतलब है कि मैन्युफैक्चरर की भी कॉस्ट